السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہیں، اور پھر سوالات کی جانب ہم چلتے ہیں۔ تو آئیے، ان میں سب سے پہلا سوال ہے خوشی قریشی کی جانب سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ سے ایک سوال ہے، کیا فوٹو کھینچ سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں سب سے پہلے شرک تصویر سے آیا اور دوسرے کی فوٹو کھینچ سکتے ہیں کیا؟ یہ ان کی جانب سے سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور آج چونکہ تصویر کا، فوٹو کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ انسان کی جو ہے وہ عادت بن گئی ہے۔ اب چونکہ آج کل گھر گھر کے اندر ہر ایک کے پاس، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہیں، بڑے موبائل ہیں، کیمرے والے موبائل ہیں، جس میں بہت اچھی صاف ستھری جو ہے فوٹو بھی جو ہے وہ کھینچتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اسی موبائل کے ذریعے سے اس میں تزئین کاری اور اس کو مزین اور بہت خوبصورت بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو آج کل کی ایک عادت بن گئی ہے، لیکن صحیح معنی میں اگر ہم شرعی حکم اس کا دیکھیں، قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم اس کا حکم تلاش کریں، تو فوٹو نہ کھینچنے کی اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کھنچوانے کی اجازت ہے۔ نہ اپنا فوٹو ہم کھینچ سکتے ہیں، نہ ہی ہم دوسرے کا فوٹو جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو باقاعدہ فوٹو کھینچنے والے اور کھنچوانے والے ان سب پر جو ہے وہ لعنت آئی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے اس عمل سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ فوٹو جو ضرورت کے لیے جو ہے کھنچوایا جا رہا ہے، کہ جو انسان کی ضرورت بن گیا ہے، مثلا شناختی کارڈ ہے جس کو آدھار کارڈ کہتے ہیں، اس میں تو عام طور پر فوٹو ہوتا ہی ہے، اور وہ انسان کو کھنچوانا ہی پڑتا ہے، چونکہ اس کو ایسے ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے کہ جس ملک کا قانون یہ ہے کہ اس کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ ہونا چاہیے، پھر اس میں اس کی تصویر جو ہے ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے اس کا ووٹر لسٹ کے اندر نام آئے گا، ورنہ اس کا نام اس سے جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا۔ یا ایسے ہی پاسپورٹ ہے، تو پاسپورٹ کے اندر جو فوٹو ہے یہ بھی کیا ہے، ضرورت کے تحت ہے۔ ایک انسان کو عمرے کے لیے جانا ہے، حج کرنے کے لیے جانا ہے، یا ایسے ہی ایک ملک سے دوسرے ملک کا اس کو سفر کرنا ہے، تو یہاں پر ضرورت ہے، تو اس ضرورت کے تحت جو ہے فوٹو کھنچوایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شوقیہ فوٹو کھینچنا یا کھنچوانا، اپنا فوٹو کھینچنا یا دوسرے کا کھینچنا، یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ حدیث میں اس سے باقاعدہ منع کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر کیا ہے، سخت وعید بھی آئی ہے۔ اس لیے ہم نہ فوٹو اپنی کھینچیں نہ ہی دوسرے کی کھینچیں، بلکہ جو ضرورت ہے، ضرورت کے لیے کھنچوانا پڑتا ہے، اس کی جو ہے فقہاء نے اور علماء نے اجازت دی ہے، جیسے کہ شناختی کارڈ کا فوٹو اور ایسے ہی پاسپورٹ وغیرہ کا فوٹو۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے، یہ معراج احمد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تو مسجد ناپاک ہو جائے گی کیا؟ اس کے لیے کیا کریں؟ اول تو یہ کہ انسان جب مسجد کے لیے جائے تو وہ سب سے اول اپنے جسم کا بھی جائزہ لے لے، اپنے جسم کی بھی جو ہے وہ خبر لے لے۔ ایسا تو نہیں کہ رات کے وقت میں احتلام وغیرہ اس کو ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہو گیا ہو، غسل اس پر فرض ہو گیا ہو۔ اگر ایسی حالت ہے تو اس کو سب سے اول جو ہے غسل کرنا چاہیے، پاکی حاصل کرنا چاہیے، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو مسجد جانا چاہیے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنا کوئی جائزہ نہیں لیا، یا اس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ بے خبری کی حالت میں، لا علمی کی صورت میں وہ مسجد میں چلا گیا جبکہ وہ ناپاک تھا، اور پھر وہاں جا کر اس نے نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں جب بعد میں اس کو علم ہوگا کہ میں تو ناپاک تھا، غسل مجھ پر جو ہے وہ فرض تھا، تو اب جو ہے اس کو غسل کر لینے کے بعد، پاکی حاصل کر لینے کے بعد،
اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، اور جو قرآن اس نے ناپاکی کی حالت میں چھوا ہے یا پڑھا ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اس کو، چونکہ قرآن کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو پاکیزگی کی حالت میں چھوا جائے، پاک ہو کر اس کو جو ہے وہ چھوا جائے۔ ناپاک انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، اور جس پر جو ہے وہ غسل فرض ہے تو وہ تو ناپاکی کی حالت میں جو ہے اگر بغیر دیکھے بھی قرآن پڑھنا چاہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھوا، اور آئندہ جو ہے اپنے اس عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہیے کہ جب وہ مسجد جائے تو وہ اپنے جسم کو دیکھ لے، اپنے کپڑوں کو دیکھ لے، پاک ہو تو مسجد جائے، اور اگر ناپاک ہو تو اس کو مسجد نہیں جانا چاہیے، پہلے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ مسجد جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی کہ نہیں، تو اگر مسجد کے اندر کوئی ناپاکی گر گئی اس کے کپڑوں میں سے، یا کوئی اور اسی طرح نجاست اس کے کپڑوں میں جو لگی ہوئی تھی وہ وہاں کی جا نماز سے جو ہے وہ لگ گئی، یا وہاں کی زمین سے لگ گئی، تو اس صورت میں جا نماز کا وہ حصہ جس پر وہ نجاست اور گندگی لگی ہے اس کو دھویا جائے گا، اور مسجد کی زمین کا وہ حصہ جس پر ناپاکی یا گندگی اگر لگ گئی ہے تو اس کو اچھی طرح باقاعدہ دھویا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، اس کو پاک کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے کپڑوں پر جو نجاست وغیرہ تھی یا نہیں تھی، لیکن مسجد کی جا نماز پر نہیں لگی ہے، اور ایسے ہی مسجد کی جو زمین ہے، فرش ہے، اس پر نہیں لگی ہے، تو مسجد جو ہے وہ پاک ہے، مسجد جو ہے پاک ہے، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ میں اس جگہ بیٹھا تھا اور یہاں پر ضرور میرے کپڑوں میں سے کچھ نہ کچھ لگ گیا ہوگا، تو پھر احتیاط یہ ہے کہ اس جا نماز کے اس حصے کو بھی دھو لیا جائے، اور اسی طرح مسجد کی جو زمین ہے، جو فرش ہے، اس جگہ کو بھی جو ہے وہ دھو لیا جائے، تو مسجد بھی جو ہے وہ پاک رہے گی۔ اور یہ جو ہے آئندہ جب کبھی جائے تو اپنے جسم وغیرہ کو دیکھ کر، اپنے کپڑے وغیرہ کو دیکھ کر اس کو جانا چاہیے، پاک ہو تو جائے، اور اگر ناپاک ہو تو اس کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ پہلے پاکی حاصل کرے اس کے بعد جائے۔ اب ایسے ہی ایک اور سوال ہے، علم سیکھیں ان کی جانب سے ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں مفتی نفیس احمد ندوی۔ مفتی صاحب، کیا ای متر پر جو ہم بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا نکلواتے ہیں وہ جائز ہیں کیا؟ ای متر اور اسی طرح کے دیگر آج کل کے جو آلات ہیں، یہ سب جو ہے وہ انسان کی سہولت کے لیے ہیں اور آسانی کے لیے ہیں۔ تو ای متر پر اگر پیسے وغیرہ نکلوائے جا رہے ہیں یا پیسے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی اس میں بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے کھلوایا جا رہا ہے، تو اگر پیسوں کے نکالنے یا ٹرانسفر کرنے میں یا بینک اکاؤنٹ کے کھلوانے میں کسی قسم کا کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، کوئی سودی لین دین نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اس میں بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، آپ اس سے جو ہے پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے سے پیسے نکال بھی سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی قسم کا کوئی سودی معاملہ ہو، اس میں سودی لین دین ہو، تو پھر جو ہے انسان کو بچنا چاہیے، ایسی جگہ اپنا یہ کام کر لینا چاہیے کہ جہاں پر سود کا لین دین نہ ہو، کوئی سودی جو ہے معاملہ نہ ہو۔ ایک سوال اور ہے ہیرا لال کی جانب سے۔ السلام علیکم بھائی، مجھے ایک سوال ہے، جواب چاہیے۔ ماں رشتہ داروں سے بات کہیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، تو یہاں بیٹا ماں کی بات یا اللہ کی بات کو مانے؟ میں اپنے عزیز بھائیوں سے، پیارے بھائیوں سے یہ بھی درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ سوال سینڈ کریں تو سوال لکھنے کے بعد اپنے اس سوال کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کا سوال وہ مکمل ہے کہ ادھورا ہے۔ لکھتے وقت میں کچھ جو ہے اسپیلنگ کی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا لکھتے وقت کے اندر کچھ لفظ لکھنا چاہ رہے تھے کچھ اور لکھ گئے، بٹن جو ان کو دبانا چاہیے تھا وہ اس کے بجائے کچھ اور دب گیا، کچھ اور لکھا ہوا گیا۔ اب یہ جو ان کا سوال لکھا ہوا اگر دیکھا جائے تو ایک ادھورا سا، نامکمل سا سوال ہے۔ سوال ایسا ہونا چاہیے کہ عام فہم ہو،
ہر عام سے عام آدمی، بے پڑھا لکھا آدمی بھی اگر اس سوال کو سنے تو اس سوال کو سمجھ لے۔ اب ان کے سوال جو ہے وہ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں تو رشتہ داروں سے بات کرنا نہیں چاہتی، ان سے رشتہ ختم کرنا جو ہے چاہتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے رشتہ ختم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر جو ہے ماں کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ رشتے ناطے عام طور پر انسان معمولی باتوں میں ختم کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کبھی بچوں کی باتوں میں رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایسے زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ پھر تو موت میت بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے، نکاح شادی برات یہ سب میں آنا جانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو رشتے جو ہے انسان کو برقرار رکھنے چاہیے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ باقی رہیں، اور ان کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر جن بھائی کا سوال ہے ان کو اپنی والدہ کو سمجھانا چاہیے، اپنی ماں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ رشتہ ختم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، رشتہ ختم کرنے پر اللہ کے یہاں سے پکڑ بھی ہے، اللہ کے یہاں سے جو اس پر وعید بھی ہے، اور ہمارا مواخذہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رشتہ تو ہمیں جوڑنا چاہیے۔ تو اگر یہ بھائی جو ہیں اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو پیار محبت کے ساتھ، پیار بھرے انداز کے اندر اگر سمجھائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور پھر وہ رشتہ ناطہ ختم کرنے کے لیے نہیں کہیں گی، بلکہ پھر وہ یہی کہیں گی کہ نہیں، رشتوں کو باقی رکھا جائے، ان کو اور مضبوط اور پختہ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک آخری سوال ہے احمد شیخ کی جانب سے۔ یہ جو ہے سوال کر رہے ہیں کنیزہ، لونڈی اور باندی میں کیا فرق ہے؟ پلیز جواب دیجیے۔ آپ ویڈیو بنانے کا بولتے ہیں اور بناتے نہیں ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ آیا، کوئی آپ نے سوال پہنچایا، اس کو سینڈ کیا، تو بسا اوقات دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لینے کے بعد ذہن سے بات نکل جاتی ہے، اس لیے جو ہے نہیں بنا پاتے۔ لیکن جب دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے، اور جو ہمارے بھائی ہیں تو اس کا جواب دے کر ان کو تشفی بخش اطمینان دلایا جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ 3 لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایک تو باندی کا لفظ ہے، ایک کنیز کا لفظ ہے، اور ایک لونڈی کا لفظ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لفظ جو ہے وہ الگ ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے یہ سب کے سب ایک ہی ہیں، ان سب کے معانی جو ہے ایک ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اس میں باندی کا جو لفظ ہے یہ تو ہندی کا ورڈ ہے، ہندی کا لفظ ہے، اور یہ مؤنث بھی ہے۔ اس کے معنی جو آتے ہیں وہ لونڈی ہی کے آتے ہیں، کنیز کے آتے ہیں، چھوکری کے آتے ہیں۔ یہ معنی ڈکشنری وغیرہ، لغت وغیرہ میں جو ہے وہ دے رکھے ہیں۔ ایسے ہی کنیز کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے، اور یہ مؤنث ہے، اس کے معنی بھی وہی لونڈی کے آتے ہیں۔ اور لونڈی کا جو لفظ ہے یہ ہندی کا ورڈ ہے، ہندی کا لفظ ہے، یہ بھی مؤنث ہے، اس کے معنی بھی کنیز اور باندی کے آتے ہیں۔ تو صرف کیا ہے، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہیں، صرف جو ہے وہ زبان کا فرق ہے۔ 2 ورڈ تو اس میں ہندی کے ہیں، ایک باندی کا اور ایک لونڈی کا، یہ ہندی کا ورڈ ہے، اور ایک کنیز جو ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے۔ باقی معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کا ایک ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن بھائیوں کی طرف سے سوالات تھے وہ ان جوابات سے مطمئن ہو گئے ہوں گے، اطمینان بخش ان کو جواب ملے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی ہر بات اور اسلام کی ہر بات کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔